اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلنگانہ کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پیارے بچوں، اپنی گزشتہ کلاس میں ہم نے سبق ملکہ کوثر مری کا پہلا حصہ یعنی کہ آدھے سبق کی بلند خوانی کی تھی. اس سے پہلے یعنی بلند خوانی سے پہلے میں نے آپ کو صحت افزا مقامات کے بارے میں بتایا. پاکستان کا جو قدرتی حسن ہے اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی. آج کی ہماری جو ایکٹیویٹی ہے، ہماری جو سرگرمی ہے، وہ جو بقیہ آدھا سبق اس کی بلند خوانی اور مشکل الفاظ کے معانی، وہی طریقہ کار جس طرح کل سبق پڑھا تھا. آپ نے اپنے سامنے بکس کو کھول لینا ہے، کتابیں کھولیں. میں شروع کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک دفعہ دوہرا دیتا ہوں جو ہم نے پوائنٹس میں جو ہم نے گزشتہ ہونے والی کلاس میں سبق پڑھا تھا. سبق کے آغاز میں مری کے بارے میں بتایا گیا کہ تاریخی مقام ہے، ضلع راولپنڈی میں شامل ہے. پھر راولپنڈی سے جو مسافت ہے 1-1.5 گھنٹے کی، اس کے بارے میں بتایا گیا. سطح سمندر سے بلندی کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کیا گیا. یہ بھی ہم نے اس سبق میں پڑھا کہ دسمبر سے مارچ تک شدید جو سردی ہے اور برف باری ہے وہ اس علاقے میں ہوتی ہے. نومبر سے یا اپریل سے نومبر تک کا جو موسم ہوتا ہے وہ معتدل ہوتا ہے، اچھا موسم ہوتا ہے. لیکن اس موسم میں بھی تقریباً ہر روز وہاں پہ بارش ہو جاتی ہے. سردیوں کی شامیں مری میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، برف باری ہو رہی ہوتی ہے، سیاح آئے ہوئے ہوتے ہیں اور موسم کا لطف اٹھاتے ہیں. پھر ہمیں انہی سارے خوبصورت نظاروں کی وجہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آخری پیراگراف جو کل ہم نے پڑھا تھا، یعنی سبق کے درمیان میں جو جہاں پہ کل ہم نے ختم کیا تھا، اس پیراگراف میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد سے جب مری کا سفر ہم شروع کرتے ہیں تو صنوبر اور چیڑ کے درخت، بے شمار درخت ہمارا استقبال کرتے ہیں. تریٹ کا جو مقام ہے وہاں سے آگے نکلتے ہی جو مری کا دل فریب موسم ہے وہ ہمیں اپنی آغوش سے محبت میں لے لیتا ہے. اور جو روڈ ہے، جو سڑک ہے، وہ بھی نہایت خوبصورت ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مری کے خوبصورت نظارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اب چلتے ہیں اپنے بقیہ سبق کی جانب. آپ کتاب پہ دیکھیے گا، 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں بیس کیمپ بنایا تو اس شہر کو مرکزی اہمیت حاصل ہوئی. 1857 کی جنگ آزادی میں جہاں برصغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریزی سامراج ایسا نظام حکومت جو نو آبادیات پر، یعنی جو نئی آبادیاں بن رہی ہوں ان پہ اپنا تسلط قائم کرے. وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے. انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کی. گوریلا جنگ یعنی خاموشی سے جو اپنا مقصد تھا اس کو پورا کرنے کی جدوجہد میں لگ گئے اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے. لیکن جب مجموعی طور پر برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آنا، دستیاب ہونا. لکھ لیجئے گا اپنے پاس، میسر آنا اس کا مطلب ہے
دستیاب ہونا۔ جب انگریزوں نے جنگ آزادی کے مجاہدوں کو مختلف نوعیت کی سزاؤں سے گزارا، نوعیت اقسام، نوعیت کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اقسام، طریقے، اقسام یا طریقے۔ تو اس خطے کے خطہ علاقہ خطہ علاقہ فرزندوں کو توپ دم کیا گیا تو انگریزوں کے خلاف نبرد آزما رہے، نبرد آزما مقابلہ کرنا، نبرد آزما مقابلہ کرنا۔ آج بھی باغ شہیدہ میں ان جانثاروں کی قبریں ان کی ہمت، جرت اور حوصلے کی گواہ ہیں۔ تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمایاں رہا۔ اہل مری، مری کے رہنے والے، پاکستان کے جن شہروں کو قائد اعظم کے قدم چومنے کا یا قدم بوسی کا شرف حاصل ہے، ان میں مری بھی شامل ہے۔ 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح مادر ملت، مادر ملت کا مطلب ہوتا ہے جی قوم کی ماں، یہ ہم نے اس سے پہلے سبق میں بھی پڑھا تھا، دوبارہ میں نے بتا دیا، لکھ لیجئے گا، مادر ملت، قوم کی ماں۔ فاطمہ جناح کے ہمراہ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے اور مری کے معروف جی پی او چوک میں فرزندان اسلام سے خطاب کیا۔ مری میں ایک معروف سیاحتی مقام جہاں پہ لوگ آتے ہیں، خریداری بھی کرتے ہیں، وہاں کی جو سب سے مشہور عمارت ہے اس کو جی پی او کہا جاتا ہے، سب سے پرانی عمارت۔ آگے اسی کا ذکر ہے جی، ذرا دیکھیے گا۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے جسے مال روڈ کہا جاتا ہے۔ مال روڈ پر سینکڑوں ہوٹل ہیں، یہاں باہر سے آنے والے سیاح قیام کرتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کی ایک تاریخی اور تہذیبی حیثیت ہے۔ یہ جی پی او چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے۔ اس کے دونوں اطراف خوبصورت ہوٹل، دکانیں موجود ہیں۔ مری کے بازار میں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں، جہاں سے سیاح اپنی ضرورت کی چیزیں اور تحائف خریدتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیدہ بھی قابل دید مقامات ہیں، قابل دید، دیکھنے کے قابل۔ قابل دید کا مطلب ہے جی دیکھنے کے قابل، قابل دید کا مطلب ہے دیکھنے کے قابل۔ مری کے گرد و نواح میں نیو مری، کھڑیال کیمپ اور بھورپن بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ گرد و نواح کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، اس کے انواع میں۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہیں، محور، مرکز، محور، مرکز۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہیں۔ بچے
بوڑھے اور جوان چیئر لفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی کیبل کار سے زمین کا دلکش منظر سیاحوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ حیران کر دینا۔ حیران کر دینا۔ مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر اسکاؤٹ کی تربیت گاہ کے علاوہ معروف و مشہور لارنس کالج ہے، جو انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ایک اہم مرکز ہے۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکش پہاڑوں اور وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ بل کھاتی ہوئی ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کے توسط کہتے ہیں وسیلے کو، توسط وسیلہ، جو کہ ایک پل کا کام کرتا ہے۔ ایوبیہ، خانسپور، باڑہ گلی، نتھیا گلی وغیرہ کے سحر انگیز جو اپنے سحر میں، اپنے جادو میں انسان کو لے لے مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے۔ مری پاکستان کے خوبصورت ترین تفریحی مقامات میں سے ایک ہے۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاحوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ تانتا بندنا، آمد و رفت رہنا، لوگوں کا ہجوم رہنا۔ یہ سیاح یہاں آ کر خالق کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں، مائل کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں۔ یہ تھا جی آپ کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ اس کی بلند خوانی اور مشکل الفاظ کے معنی آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اب جیسا کہ ہماری آج کی سرگرمی میں مشقی سوالات میں سے جز نمبر 1 کے جو پہلے 3 سوالات ہیں وہ بھی ہم نے کرنے ہیں، تو سوال نمبر 1 کتاب پہ دیکھیے۔ مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ آپ نے یہ لکھ لی ہیں، میں ان کو صاف کر دیتا ہوں تاکہ سوال لکھ سکیں۔ سوال نمبر 1، مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ آغاز میں نے آپ کو اس کے جواب کے بارے میں بتایا تھا کہ مری میں دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ اس کا آپ جواب کیا لکھیں گے؟ مری میں دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دوسرا سوال، سوال نمبر 2، سوال نمبر 2 میں راولپنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے؟ راول پنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا یقیناً آپ جانتے ہوں گے، لیکن میں بتا دیتا ہوں۔ راولپنڈی سے ملکہ کوثر مری تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر
واقع ہے۔ راولپنڈی سے ملکہ کوثر مری تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ تیسرا سوال، پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ، سوال نمبر 3 ہے جی، پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ کب مری کا رخ کرتے ہیں؟ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ کب مری کا رخ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ یوں لکھیں گے، پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ موسم سرما میں جب وہاں پہ برف باری ہو رہی ہوتی ہے تو اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے بھی بے شمار لوگ مری کا رخ کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، آج کی کلاس۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ جو آنے والی کلاس ہے اس میں ہم مشقی سوالات میں سے جو جز نمبر 1 کے بقیہ سوالات رہتے ہیں ان کو دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ سوال نمبر 2 درست جواب کی نشاندہی کریں، یہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔